السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی پڑی ہے کہ ایک باپ جو ہے اپنے 4 بچوں کو کس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کو پانی میں پھینک دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ میڈم موجود ہے، سٹوریز وغیرہ بھی ہم نے کی ہے، لیکن اصل معاملہ اور سٹوری کہانی کی وجہ ہے کیا، ہم میڈم سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، یہ واقعہ ہے کیسے؟ یہ سٹوری ہم سب نے ہی کی ہے اور ہر ایک کو سٹوری صحیح پتہ نہیں چلی، تو ہم شک کی بنا پہ، جیسے پولیس والے شک کی بنا پہ رہتے ہیں، ہم بھی شک کی بنا پہ سوال اٹھتے رہتے ہیں، ذہن میں آتے رہتے ہیں، تو ہم بھی سوال پہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی رائے ہم لیتے ہیں، پھر اسی سے ہمیں بھی پوائنٹ ملتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے گاؤں گئے ہیں، جو لڑکے کا بھائی گاؤں تھا، تو وہاں سے ہمیں انہوں نے گول مول باتیں بتائی۔ پھر ہم جب گورکن سے ملے تو اس نے ہمیں کچھ چیزیں اس طرح کی بتائی جہاں سے ہمیں شک جو ہے مزید پختہ ہوا۔ وہ شک کو پھر ہم کلیئر کرنے کے لیے بچوں کی جو والدہ تھی، اس آدمی کی جو بیوی تھی، اس کے پاس گئے ہیں۔ جب وہ ان سے پہلے تو وہ ہیلے بہانے کرتی رہی ہیں، وہ اصل سٹوری کی طرف نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ ہم جیسے آپ کے جو ہے نا ساری جگہ سے سٹوری کر کے ہیں، پولیس سے بھی ہم نے ملے، ہم نے اپنی طرف سے ایک نا تکے سے ایک کارڈ پھینکا، وہ ایگزیکٹ ٹکانے پہ لگا، اور اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا دیکھو، ایک ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے شوہر کیسا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میرے بچوں کے ساتھ میرے شوہر کا رویہ کیسا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہتی ہے جی میں سمجھاتی رہی، میں اس کو منع کرتی رہی اور وہ منع نہیں ہوا۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، اسلام میں بیٹی کا مقام کیا ہے؟ اگر ہم حدیث کی روشنی میں جائیں یا جہاں سے ہمارا دین ہم پہ جو ہے نا عیاں کیا گیا، جب پہ قرآن پاک ہم پہ اتارا گیا، اللہ کے آخری نبی آئے، تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سب سے زیادہ پیاری تھی وہ فاطمہ تھی۔ تو میں نے کہا اس سے بڑی مثال تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ کہتی جی ہم گاؤں میں کے لوگ ہیں، ہمیں شرم آتی تھی۔ میں نے کہا شرم یہ شرم نہیں تھی، اس شرم سے تو ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں وہ ایسے تھا، وہ ویسے تھا۔ پھر جب اس بچی کی نانی سے ہم نے بات کی کہ یہ وہ بچی ہے جس کے ساتھ اس کے باپ زیادتی کرتا تھا، تو اس نے اس کو کنفرم کیا کہ ہاں یہی بچی ہے، اور بچی بہت چھوٹی ہے۔ بچی کو دیکھ کے ویسے ہی ترس آتا ہے، میرا خیال ہے بڑی بڑی روح کانپ جاتی ہے جتنی وہ چھوٹی بچی ہے، اور ایک ماں خود بھی وہ ڈلیوری میں ہے، اس ٹائم اس کا ایک بیبی پیدا ہوا ہے، تو وہ بیڈ پہ ہے، لیکن وہ مرد تھا، شیطان تھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن الفاظ وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں جب ایک بیوی اپنے شوہر کی یہ کنفرمیشن دے دیتی ہے کہ ہاں میرا شوہر میری بیٹی سے زیادتی کرتا تھا۔ آگے آپ جو سوال کریں گے میں اس کو اس طرح جواب دوں گی۔ میڈم، ایک افسوس والی بات ہے کہ ہم مطلب کہ 4 بچوں کو کس طرح ایک باپ، یعنی کہ اپنے سگے جن کو انہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے، ایک مطلب کس طرح یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ برداشت ہم سے باہر ہے، تو ان کے مائنڈ میں مطلب یہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ جب اس نے یہ کھیل کھیلتا تھا تو کافی دیر تک وہ کھیل چھپا رہا۔ وہ کھیل کے دوران کہیں وہ جو بڑا بیٹا تھا یا وہ جو بچے تھے انہوں نے دیکھ لیا۔ وہ گاؤں چھوڑ کے آنے کی اور رینٹ پہ جانے کی کاز یہ تھی کہ پہلے وہاں پہ اس کی بیوی نے دیکھا تھا، اس گاؤں میں جو سسرالی گھر تھا، پھر اس گھر میں آ کے آپ نے دیکھا ہے ایک کمرہ ہے اور ایک باہر برآمدہ سا اور ایک چھوٹا سا صحن ہے۔ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کتنا کھیل کھیلا جا سکتا ہے، کس طرح اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ادھر اس کے بچوں نے اس کو وہ شرمناک واقعے کو دیکھ لیا تھا، اسے یہ ڈر تھا، اور وہ فریش ہی دیکھا تھا۔ اس سے پہلے جس دن اس نے بچے پھینکے اس دن پہلے، ایک دن پہلے اس کی بیوی کی لڑائی ہوئی تھی، حالانکہ وہ اس کی ڈلیوری ہوئی ہے فریش، لیکن اس نے ان بچوں کو کہا کہ میں تم لوگوں کا گلا دبا دوں گا، میں یہ کروں گی، اس کے بیوی کے الفاظ ہیں۔ پھر وہ یہاں سے لے کے گیا گھر سے کہ ڈبل روٹی لے دیتا ہوں، ڈبل روٹی لینے گیا ہے، وہاں سے پھر ان کو کہا کہ آئے میں کیلے کھلاتا ہوں، وہاں جا کے اس نے ان کو کیلے کھلائے۔ جب وہ کیلے کھا رہے تھے تو ان کو اس نے جھانسا دیا کہ میں ٹک ٹاک بناؤں، اس نے وہ سارا پلان کیا ہوا تھا۔ اگر 1 لاکھ بندے کی سیلری ہے اور اتنے خستہ حال میں رہتا ہے، تو آپ یہ سوچ سمجھ شعور رکھتے ہیں کہ وہ 1 لاکھ جاتا کہاں تھا؟ نہ تو کوئی بچہ اسٹڈی کر رہا تھا، نہ کوئی ہائر اسٹڈی تھی، نہ کوئی اس کا رینٹ تھا، نہ کوئی بہت زیادہ اس کے ایکسپینس بجلی کے بل تھے۔ گاؤں کے علاقے میں اپنا ہی گھر تھا، بہت خستہ حالت میں اس کی رہائش ہے جو ہم نے دیکھی ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر بھی اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کھاتے پیتے ہیں تو وہاں کچھ نظر آتا ہے، وہاں تو ان کے بستر کھلے پڑے ہوئے ہیں، بستر گندے ننگے اور بدبودار سمیلی ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو کماتا تھا وہ عیاشی میں اڑاتا تھا۔ مطلب یہ بھی بات ہم نہیں مان سکتے ہیں کہ مطلب اس نے غربت سے تنگ آ کر ان کا کچھ کیا ہو، یا اس طرح کی بے روزگاری میں آ کر اس نے اپنے بچوں کو۔ عیاش آدمی تھا تو جس نے اپنی بیٹی کو بھی ریپ کا نشانہ بنایا، اور ایک بار نہیں کئی بار بنایا۔
اس کے میڈیکل رپورٹس ہوئی ہیں, بیٹی کا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے, اس میں سب کچھ پولیس کے پاس اب موجود ہے. یہ بات کنفرم ہے, اس کی بیوی نے یہ کنفرم کی ہے کہ اس کی جو رزلٹ ہے بیٹی کے ساتھ ریپ کے وہ پازیٹیو آئے ہیں. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے قیامت سے پہلے قیامت جو ضروری تھی وہ آ چکی ہے, اور کوئی قیامت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور قصور میں یہ پہلا واقعہ نہیں, اور اس روڈ پہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ ہر گھر کی کہانی ہے اب اس سائڈ پہ کہ باپ کے بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات. بالکل جی میڈم, قصور میں ایسے واقعات کا زیادہ کیوں ہے زور؟ مطلب قصور میں آج تک ہم نے جتنے بھی واقعے زیادہ دیکھے ہیں, چونیا میں, قصور میں, اس طرح کے علاقے مدری کیوں, یا پولیس وہاں پر کم ہے, یا پولیس کی وہاں پر کوئی وہ زور نہیں ہے ادھر؟ پچھلے دنوں ایک مجھے گروپ میں سے ہی ایک بندے کا میسج آیا کہ اس بندے کو ہیلپ کی ضرورت ہے. جب میں نے اس سے رابطہ کیا کہ پولیس کانسٹڈی کے وکیل کی ضرورت ہے, میں نے کہا میرے پاس پولیس بھی ہے, وکیل بھی ہے, آپ جو کہیں گے میں آپ کو پرووائڈ کروں گی, لیکن آپ نے مجھے ریالٹی بتانی ہے. وہ بندہ جو تھا ایک مزدور تھا, اس کی بیوی اور بیٹی گھر میں موجود ہوتے تھے, ہمسائے نے آ کے ریپ کیا. وہاں یہ فیشن یا ٹرینڈ بن چکا ہے, یا ہمارا جو میڈیا پہ جو ہمارے موبائل ہے ان کے آنے والی اوپر فحش ویڈیو جو ہیں ان کا وہ ہے, یا جو ایک پورن ویڈیو کا ایک ہمارے ملک میں جو آئی ہوئی چیزیں ہیں, سیلاب, جو ہمارے لوگ ان پڑھ لوگ ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے, اور ان کو یوز کر کے اس طرح کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں, اور یہ کروڑوں نہیں اربوں ڈالرز میں بکتی ہیں, یہ پیسوں میں نہیں بکتی. تو ان لوگوں کو, اس ایریے کے لوگوں کو زیادہ تر یوز اس کام کے لیے بھی کیا جاتا ہے. پھر ادھر سے دیکھا دیکھ, ان کو یہ ساری کہانی کا نہیں پتہ ہے, یہ ان کو دیکھا دیکھی یہ فالو کرتے ہیں. اور کیونکہ قانون اس کو گرپ میں نہیں لے رہا, آج تک زینب واقعے سے لے کے آج تک کتنی سٹوریز کی ہیں ہم نے, لیکن کسی قانون کے تحت وہ بندے کے ساتھ, وہ بندہ بھی نہیں تھا جس کو ہینگ کیا گیا تھا, وہ بندہ بھی کوئی اور تھا, وہ اس بندے کو بھی بے گناہ ہینگ کیا گیا تھا. ریالٹی پہ ہمارے ملک میں کبھی ریالٹی پہ گئے ہی نہیں ہیں. اگر ریالٹی پہ جائیں تو یہی واقعہ نہیں, ہر علاقے میں ہی واقعات ہو رہے ہیں, لیکن وہ علاقہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے زینب کیس کی وجہ سے, ورنہ کیس ہر جگہ موجود ہے. کیا سزا ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے, ایسے تو نہ تو ہمیں چپ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جس طرح کے حالات ہوتے جا رہے ہیں, کل کو آج ان کو بخشا جائے گا تو پرسوں کو کوئی اور بھی باپ ایسا ظلم لازمی کرے گا, کیونکہ یہ ہو جاتا ہے. تو کوئی سزا وغیرہ کیا کرنی چاہیے پولیس کے تھرو؟ نہیں, سب سے پہلے تو سزا کی حقدار اس کی بیوی ہے. بیوی ہے. اگر آپ صحیح پوائنٹ سے دیکھیں, کہتے ہیں فساد کی جڑ کو ختم کیا جاتا ہے. ایک ماں ہے, اس 6 بچوں کی وہ ماں ہے, اس کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ میرا شوہر جو ہے یہ گندا کھیل کھیل رہا ہے, وہ خاموش کیوں تھی؟ پولیس کو اس کو شامل تفتیش کرنا چاہیے, اور اس کو بھی سزا ملانا چاہیے تاکہ ماؤں کے لیے بھی عبرت ہو. وہ اپنا سہاگ بجاتی رہی, اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا سہاگ کیسے ہو گئی, تو میری بیٹی کا سہاگ بن گیا. اگر آپ ہم اس کو دیکھیں, ڈیپلی دیکھیں, دین کی نظر سے دیکھیں, قانون کی نظر سے دیکھیں, ایک باپ ایک فرشتہ ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا کیوں کہا گیا کہ اس کا باپ نہیں ہے؟ تو یہ آپ مجھے بتائیں, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ ایسے باپ بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ اس کا سگا باپ نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی سوال کیا کہ یہ اس کا سگا باپ ہے, تو اس نے کہا ہاں سگا باپ ہے. ناظرین, کہانی کا پہلو کہاں سے کہاں جائے گا, ابھی فیصلہ باقی ہے. پولیس کیا کرتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے, اگر بیوی یا کچھ چھپا رہی ہے, میڈیا سے بھی چھپا رہی ہے, انٹرویو دینے سے بھی وہ بھاگ رہی تھی, تو کوئی نہ کوئی اس کا پہلو ضرور ہے. اس کی کہانی اصل کیا ہے یہ بھی ہم آپ جلد از جلد دکھائیں گے. آپ نے جو بھی معاملہ سنے ہیں 99.9% تو میں کہتا ہوں کہ میڈم کی جو ڈسکس ہے, جو اس بچوں کی ماں سے بات ہوئی, بالکل وہ رائٹ تھی. انٹرویو نہ دینا, انٹرویو دینے کے بہانے لیٹ جانا, یا کیا معاملات ہیں آپ لوگوں کو خود ہی دکھائی دے رہا اور سنائی دے رہا ہے. امید ہے کہ اس پہلو کو کسی نہ کسی مقام پر لے کے جائیں, عبرتناک سے عبرتناک ترین سخت جو ہے نا وہ سزا دی جائے. ماں کو بھی انوالو کیا جائے بیچ میں, ماں کو بھی سزا کا حصہ بنایا جائے, کیونکہ وہ جرم میں برابر کی شریک ہے. جرم اکیلے نہیں ہوا, اس کے علم میں تھا سارا جرم. بالکل جی, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں اور اللہ نگہبان.